ماشاءاللہ جتنے اچھے حالات ہیں ہمارے کینیڈا اور یو ایس کے، اور ہمارے پاکستانی مطلب پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان چھوڑ کے جانا ہے اور یہ اور وہ ہے. اب دیکھا جائے تو اگر چلو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات کی کہ لوگ بولتے ہیں بھائی ابھی حالات صحیح نہیں ہے تو اس کی وجہ سے چوری چکاری بڑھ گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے نیو یارک میں کیا حال ہے. نیو یارک میں کوئی جو ہے وہ جوان کا بچہ رات میں نکل کے دکھا دے اپنا موبائل فون لے کے، فوراً چھن جائے گا. لنڈن میں نکل کے دکھا دو چھرے پڑیں گے. یو کے نائف پورا ایک ایپیڈیمک ہے لٹرلی. فرق کیا ہے، وہ لوگ اپنی اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرتے اپنی سٹوریز پہ. ہمارے پاکستان میں کچھ بھی ہو سب سے پہلے نیوز. ہمارے پاکستان میں جو بری چیز ہوتی ہے نا اس کو تو سب سے پہلے میڈیا باہر کرتے ہیں کہ بھائی باہر والی دنیا کو پتہ چلے کہ ہم لوگ ہیں کیسے. وہی پتہ ہے ابھی ایک اسٹڈی آئی تھی، اس کے حساب سے اگر آپ کو اس دنیا میں مطلب اگر ہم نارمل لوگوں کی بات کریں، ٹھیک ہے، نارمل پاپولیشن کی، اس کے حساب سے اگر آپ کو دنیا میں 1% کنسیڈر ہونا ہے فائنینشیل کے حساب سے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سال کی انکم کتنی ہونی چاہیے؟ اگر دنیا کی تو بات کر رہے ہیں دنیا کی تو دنیا کا سب سے 1%، I think $30,000-35,000 in 1 year اگر آپ کما رہے ہو نا، آپ دنیا میں 1% پہ آتے ہو. یہ تم لوگوں کو پتہ ہے یہ بات. 30,000 ایگزیکٹلی، یو ایس کی بات نہیں کر رہا. $30,000 اگر آپ کما رہے ہو نا، آپ دنیا کے 1% لوگوں میں آتے ہو. ایگزیکٹلی ٹو پٹ اٹ انٹو پرسپیکٹو. ایگزیکٹلی ٹو پٹ. اب تم اگر تم یہ چیز اگر تم کمپیئر کرو پاکستان میں تو کیا $150 منتھ ان لوگوں کا منیمم ویج ہے. اب آبویسلی ایوریج آؤٹ کرو گے دنیا کا تو دو اینڈ سیپریٹ ہوتے ہیں. آپ کوئی $1 ملین بھی کما رہے ہیں، سب کا ایوریج آؤٹ کر کے نمبر نکالا گیا ہے. تو اب آبویسلی اتنا ہوگا. لیکن اب کسی تم پاکستان میں بندے کو بولو گے یار ایک ایوریج انکم، اس کے دماغ میں آتا ہے کہ ایک ایوریج انکم والا ٹیسلا چلا رہا ہوگا، اس کا $500,000 کا گھر ہوگا، iPhone 15 لے لیا ہوگا. ہاں بس کہ وہ بہت اچھی اس کی مطلب جو پریولیج ہوگا اس کو گوروں والا ملے گا، اس کو لگتا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم لائف اسٹائل گزارے گا یہاں پہ آ کے. حالانکہ ایسا یہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے بھائی. آپ 10 اگر دیسی لڑکوں کو لڑکیوں کو کھڑا کر دو گے نا، ان میں سے مشکل سے ایک ہوگا جو اچھی پوسٹ پہ لگا ہوگا کہیں، جو ڈگری سے ریلیٹڈ جاب کر رہا ہوگا. ورنہ زیادہ تر کہاں ہوتے ہیں، سیکورٹی گارڈ بنے ہوتے ہیں. لائسنس بنواؤ سیکورٹی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے، پے اچھی ہوتی ہے سیکورٹی کی، میں مانتا ہوں. بات میں کمپیریزن جو تم لوگ کر رہے تھے ابھی، پاکستان میں 150 مہینے کا تم کہتے ہو $150 ہوگا مہینے کی کمائی. اگر 30,000 کو پرسپیکٹیو میں رکھیں گے نا روپیز کے مقابلے، وہ اسٹوپڈ ہے. سب سے پہلی بات ایکسچینج ریٹ کیسے بیچ میں آ رہا ہے، کاسٹ آف لیونگ آتی ہے بیچ میں، انفلیشن آتی ہے بیچ میں. یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں آنے سے پہلے. جب یہ چیزیں کنسیڈر نہیں کرو گے تو یہ تو نہیں. تم اگر ورلڈ کی ایوریج انکم نکالو گے تم ایک اسپیسیفک کرنسی میں نکالو گے نا آبویسلی. اب سیپریٹ کرنسیز میں تو نہیں نکالو گے، کیونکہ زمبابوین ڈالرز میں $10 ملین اگر کوئی بندہ کما رہا ہے دیٹس ناٹ ایکولس ٹو $10. ہاں لیکن اگر تم $30,000 یہ کہو کہ $30,000 اگر میں کینیڈا میں آ کے کما رہا ہوں تو میری لائف بہت اچھی ہوگی، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ اب تھوڑی کم کمائی میں بھی تم اچھی زندگی جی سکتے ہو، اور یہاں پہ بھی کم کمائی میں تم. اب میں اگزامپل دوں گا، ادھر 1 لاکھ روپے ایک بندہ کما رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے یہاں کے 30,000 روپے کے ایکویویلنٹ ہے، برابری ہے تقریباً $30,000. مطلب پاکستانی جو ہمارے ماشاء اللہ سے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کینیڈا میں ہر چیز ایک تو بہت ہی سستی ہے کوئی، ٹھیک ہے، مگر جب یہاں پہ لوگ ریالٹی میں آتے ہیں، آدھے سے زیادہ پاکستانی یہاں پہ رل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو کچھ اچھی پوزیشن پہ بھی ہیں، اچھی پوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہیں، اچھی پوزیشن کا مطلب ہے مڈل کلاس. یہاں پہ ٹورانٹو کی میں اگر بات کروں، انٹیریو میں ایک شہر ہے ٹورانٹو، اگر ہم اس کی بات کریں، $100,000 اگر آپ سال کے کما رہے ہو دین یو آر کنسیڈرڈ ایز مڈل کلاس. تب جا کے آپ کچھ سیو نہیں کر رہے ہو، کچھ سیو نہیں کر رہے آپ. مڈل کلاس جو پاکستانی جو سینڈوچ بنے ہوئے نا، لوور کلاس اور اپر کلاس کے بیچ میں مڈل کلاس، جن کے پاس جو ہے شوق بڑے بڑے ہیں، ان کے ڈریمز بڑے بڑے ہیں، مگر ان کے پاس سیونگز نہیں ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہے، پھنسے ہوئے بیچ میں. وہ لوگ ہیں ٹورانٹو میں جو 100 اور 150,000 کما رہے ہیں سال کے. تو یار ان کو دیکھ کے اتنا جلتے کیوں ہیں یہ لوگ کہ یار یہ لوگ کینیڈا میں ہیں؟ ان لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو ہر چیز مطلب خوش ہیں سارے، جو باہر ہیں موج والی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ناشکر ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کسی سیاسی جماعت میں جا کے انگلی نہیں کر رہے، دھرنوں میں نہیں جا رہے، الٹی سیدھی جگہوں پہ جا کے جو ہے الٹے سیدھے کانٹینٹ نہیں بنا رہے، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کر رہے، آپ پاکستان میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو. کتنے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو ہمارے لیجن میں بھی انرولڈ ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ، اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے ڈالر میں پیسے کما رہے ہیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، کافی میرا کلوز فرینڈ ہے وہ بندہ جو ہے ڈاکٹر ہے. اس نے اپنی ڈاکٹری کی فیلڈ چھوڑ کے وہ اس کی مارکیٹنگ اور ان ساری چیزوں کی فیلڈ میں آیا ہے. اور وہ بندہ لٹرلی میری لاسٹ ٹائم جب اس سے بات ہو رہی تھی، وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میرے جو دوست ہیں جو پریکٹسنگ ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں، وہ جتنے پیسے کما رہے ہیں اتنے پیسے میں 1-2 ہفتے میں بنا لیتا ہوں. سمجھداری ہے نا یار.
اب بات اصل میں یہ ہے کہ اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو ہم کینیڈا آ جائیں گے, کینیڈا آگے جاب کر لیں گے, ٹھیک ہے جاب آپ کو کیا ملے گی یہاں پہ؟ جاب آپ کو ڈلیوری ڈرائیور کی ملے گی, ڈوموس کی ملے گی, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس تو کچھ ہے نہیں, نہ آپ کو انگلش آتی ہے پراپر طریقے سے. اور یہاں پہ اگر ہم لیونگ ایکسپینس کی بات کریں تو لیونگ ایکسپینس کا کیا حساب کتاب ہے؟ اگر یہاں پہ چلو آپ کی اچھی جاب بھی مل گئی تو بھائی اخراجات بھی تو زیادہ ہیں نا, آپ کے خرچے بھی تو ادھر زیادہ ہیں. جہاں پہ آپ پاکستان میں روپیز میں کما کے روپیز میں خرچ کر رہے ہو, وہاں پہ آپ کینیڈا میں آ کے ڈالر میں کما کے ڈالر میں خرچ کر رہے ہو. بات وہی ہے, وہی بات ہوگی, وہی چیز ہے. آپ گوگل کریں, ٹورانٹو میں $16 پر آور جو ہے منیمم ویج ہے, اور ایک ایوریج کمرے کا رینٹ $1200. $1200. اور اوپر سے جو تم نے ابھی بات کی ہے اسی بات کی ایکسٹینشن ہے. تم نے بولا کہ ہماری ٹیم میں ایک بندہ ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے ڈالر کما رہے ہیں. پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ڈالر کما سکتے ہو وہ اچھی آپشن ہے. یہاں پہ آ کے ڈالر کمانے کا فائدہ ہے, ڈالر میں خرچہ جانا ہے. وہی تو پاکستان اگر نکلنا بھی ہے نا تو آپ کو پیسہ چاہیے اس چیز کے لیے. پیسہ پہلے کمائے بندہ, پھر سوچے, پھر آپشنز خود ہی کھل جاتے ہیں. نہیں, پاکستان سے اگر نکلنا ہے تو پاکستان میں اگر ڈالر لے آؤ, اگر فری بالکل لانسنگ سے شروع کر دو. اگر پاکستان میں پتہ ہے لوگ کون سے وہ لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, وہ لوگ ہیں یا تو جو مطلب بہت بڑے بزنس اونرز ہیں جن کے جو ہے وہ سال کے جو ہے وہ 4-5-6 کروڑ روپے بنا رہے تھے اور ان کا نقصان ہو گیا ہے, وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ یار ہم 6 کروڑ بنا رہے تھے اب 4 کروڑ بن رہا ہے صرف. وہ لوگ پریشان ہیں, یا پھر وہ لوگ پریشان ہیں جو جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہماری سیلری نہیں بڑھ رہی, ہمارے خرچے بڑھتے جا رہے ہیں, گیس مہنگی ہو رہی ہے, تیل مہنگا ہو رہا ہے, دودھ مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگے ہو گئے. یہ صرف 2 لوگ پریشان ہیں. سب سے زیادہ جو پاکستان میں اس ٹائم پہ جو ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے نا ایک وہ انسان, وہ گزار رہا ہے جو آن لائن کام کر کے پاکستان میں ڈالر لے کے آ رہا ہے اور ڈالر سے اپنے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے وہاں پہ خرچہ کر رہا ہے. یار مگر اگر اس پرسپیکٹو سے تو اگر دیکھ رہا ہے نا تو اس طرح بھی سوچ کے پاکستان گورنمنٹ جو ہے صحیح ہے. اب سعودیہ کا ایگزامپل لیتے ہیں. سعودیہ کیونکہ آج کل چھایا ہوا ہے. سعودیہ کیا کرتا ہے؟ سعودیہ اپنے جو سعودی بچے ہوتے ہیں نا صحیح ہے, ان کو اگر باہر پڑھنے جانا ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے جو بھی, وہ ان کو بھیجتے ہیں باہر صحیح ہے, ان کی فیس بھی دیتے ہیں سال کی. سعودی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اپنے جو سعودی بچے جاتے ہیں ان کی فیسز پیڈ ہوتی ہیں اور ان کو مہینے کا لیونگ ایکسپینس بھی ملتا ہے £1500. لیکن پاکستان میں اگر تو دیکھے پاکستانی گورنمنٹ ایسا کچھ بھی آفر نہیں کرتی. تو وہی بات ہے نا, ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ایجوکیشن ضروری نہیں ہے یہ وہ, لیکن ایجوکیشن ضروری ہوتی ہے, تم لوگ مانو یا نہ مانو. ایک کنٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیٹڈ لوگ ضروری ہیں. تعلیم ضروری ہے, میں لیکن انسٹیٹیوشن ضروری نہیں ہے. شریک انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے برو. اگر آپ کے پاس ایجوکیٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو انگلش تک نہیں بولنے آتی تو آپ کیسے ڈیولپ؟ مگر یہی تو بات ہے نا. اب دیکھو پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ تو آلریڈی اتنا زیادہ پیچھے ہے, ہماری تو بکس ہی اپڈیٹ نہیں ہوئی ہیں اتنے سالوں سے. یار اوپر سے جو ایجوکیشن لیتا بھی ہے نا پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا. اب جو لم سے پڑھا لکھا ہے وہ پاکستان میں جاب کیوں کرے گا؟ نہیں رہتا وہ. ہاں, پاکستان سے نکل کے ڈاکٹرز دوسری کنٹریز میں جا رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ عزت ہے کہ بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ آؤ ادھر ہمارے پاس کام کرو, ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اور پاکستان میں ڈاکٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ اس ٹائم کا ایسا ہے بھائی, تم لوگ ہیں ماں باپ میں, جب تم لوگ ہیں ماں باپ کا زمانہ تھا وہ ٹائم بہت ڈفرینٹ تھا. اس ٹائم پہ ایک ایجوکیشن کا ایک کمپٹیشن تھا کہ جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری دیوار پہ لگی ہوئی ہے, جتنی زیادہ سرٹیفکیٹس ہیں اس کے پاس, وہ اتنے زیادہ پیسے کمائے گا. مگر ابھی اس ٹائم پہ ایک انجینئر کے پاس جاب نہیں ہے, ایک MBBS پیزا ہٹ میں کام کر رہا ہے پاکستان میں, 20-20 ہزار 25-25 ہزار پہ نوکریاں کر رہے ہیں, اور ان کی فلپ سائڈ پہ 16 17 سال کے بچے جو ہے وہ مہینے کے 25,000 روپے کما رہے ہیں. کیسے یار؟ اس کی ایک وجہ یہ نالج گیپ ہے. جو 5 سال کی ڈگری کر رہے ہیں نا, وہی سیم پڑھائی ایک بچہ 1 سال میں کر سکتا ہے. گوگل پہ جاؤ, سرچ مار لو, کوئی بک خرید لو, کوئی کورس لے لو, 1 سال میں ختم کروا دیتے ہیں. یار اس طرح تو اگر دیکھا جائے ایک اینڈ پہ وہ بندہ ہے جو میمز ڈال رہا ہے فیس بک پہ اور وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اے ڈاکٹر جو یہاں پہ بھی اگر ڈاکٹر ہے کوئی. تو یہ دنیا تھوڑی عجیب ہوئی ہوئی ہے. میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں, تم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, نیوز فیڈ پہ آیا ہوگا تم لوگوں کی, عاشر نام کا بندہ ہے, کینیڈا میں ہوتا ہے, میمز وغیرہ ڈالتا ہے, بٹ ان کینیڈا اس طرح کا میم یوز کرتا ہے وہ. تم لوگوں نے بھائی میں تو کسی پاکستانی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں نا. نہیں, اکثر نیوز فیڈ پہ آ جاتا ہے نا کیونکہ بلاک ہو جاتا ہے. میری نیوز فیڈ پہ ایسے چول لوگ نہیں آتے. لیکن وہ بندہ میں تجھے بتاتا ہوں صرف میمز ڈالتا ہے صحیح ہے, اور فرنٹ کیمرہ کھول کے کینیڈا میں ہوتا ہے اور اپنی اسٹوریاں وغیرہ سنا رہا ہوتا ہے. یونی میں یہ ہو گیا, نماز پڑھنے جا رہا ہے تو چھوٹی سی کلپ ڈال دی, اور وہ اپنا بینک اکاؤنٹ اس دن دکھا رہا تھا کہ میمر بنو بھائیوں,
اور $11,000 اس کے CIBC کے بینک اکاؤنٹ میں تھے. اس طرح تو اسٹریمرز بھی تو ہیں جو گیمنگ کرتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو گیپ, نالج گیپ تو نہ ہوا ہے, یہ تو پوزیشننگ ہو گئی نا پھر. یا تو پھر آپ ٹھمکے لگا کے ٹک ٹاک پہ پیسے بنا لو, یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا. پاکستان میں یہ بھی تو کتنا مشہور ہو گیا کہ ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ بالکل بیکار گھٹیا کانٹینٹ بنا کے آپ نے فیم حاصل کر لیا, پھر آپ کو انٹرویوز پہ بلایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے وہ برانڈز آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے. میں تو سمجھداری کہتا ہوں اس کو. یار سمجھداری ٹھیک ہے, ہر انسان کی اپنی اپنی جو ہے وہ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اگر آپ کو ٹھمکے لگا کے پیسے لگانے ہیں تو پیسے بنانے ہیں تو پھر ایسا کر لو. وہ مورلس کی بات آ جاتی ہے. میں لیکن اس چیز کے اگینسٹ نہیں ہوں. میں پرسنلی خود تو نہ کروں, یہ مورلز والی بات آ جاتی ہے, لیکن جو کر رہا ہے وہ سرٹنلی اگر دیکھا جائے پڑھے لکھے بندے سے تو بہتر زندگی. ایسے لوگ سب سے زیادہ سیڈ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو فیم وغیرہ اگر ان کو مل بھی جاتے ہیں نا تو وہ اوور نائٹ ملتا ہے. ان کی کوئی ویڈیو ایک ٹک ٹاک کی وائرل ہو گئی, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اس چیز کو لیوریج کر کے بزنس کیسے چلانا ہے, اس کو اپنی ایک برانڈ کیسے بنانی ہے, ان کو ان سب کا بھائی. لیکن جو فیمس نہیں ہے وہ اس فیم والے بندے کو دیکھ کے کمپیئر کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہاں پڑھ لکھ کے یہاں پہنچا ہوں, یہ یہاں پہ ناچ رہا ہے, یہ مجھ سے زیادہ پیسے کما رہا ہے, تو وہ خوش تو وہ بھی نہ ہوا. بھائی اس کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے نا کہ نہ آپ ناچ گانے, نہ آپ ٹھمکے لگا کے پیسے کماؤ, اور نہ ہی آپ جو ہے اپنا 60,000 یا لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے جو ہے وہ لگاؤ ایجوکیشن پہ. آپ بیچ کا راستہ ڈھونڈو, کوئی ایسا کام کرو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے. ایک بزنس کیا ہوتا ہے؟ ایک بزنس جو ہوتا ہے وہ لوگوں میں, سوسائٹی میں اور لوگوں کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے ایک نیڈ کا, اس نیڈ کو اگر آپ فل کر دو وہاں پہ, وہ بزنس ہو گیا. اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں پاکستان میں رہ کے یا دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو یار, اگر آپ کو پیسے کمانے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یا تو کوئی پروڈکٹ سیل کرنا ہے وہاں پہ, یا آپ نے کوئی سروس سیل کرنی ہے. آپ دیکھو کہ آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہو وہاں پہ گیپس کیا ہیں, ان گیپس کو اگر آپ نے وہاں پہ فل کر دیا, لوگ آپ کے پاس خود آئیں گے آپ کو پیسے دینے کے لیے. تو یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان میں حالات صحیح نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, یہ جو نا لوگوں نے, جو اوپر لیول پہ لوگ ہیں انہوں نے جان بوجھ کے ڈر پھیلایا ہوا ہے لوگوں میں. ایک نیشن کو ڈرا کے رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے ان لوگوں کا بنسبت کہ ایک نیشن جو ہے وہ بولے کہ ہم جو ہے وہ فری ہیں اور ہم اپنے حساب سے سوچ کے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یہ ڈر جو پھیلایا ہوا ہے نا پاکستانی عوام کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ نا, ایک بندہ جو 6 کروڑ جو ہے وہ سال کے کما رہا ہے, 6 کروڑ بھی ہر پاکستان کے حساب سے تو بہت کم ہے اگر دیکھا جائے تو, 10 کروڑ لیتے ہیں, ایک بندہ 10 کروڑ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. ابھی یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کچھ ایشوز ہوئے, پولیٹیکل ایشوز ہوئے, اس کی وجہ سے اس کا تھوڑا انکم جو ہے وہ کم ہو گئی, 8 کروڑ پہ آ گیا. اس نے بھائی مارکیٹ میں پھیلا دیا, او حالات بہت خراب ہیں, ہمارا 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا اور یہ ہے اور وہ ہے. اب وہ بندہ جو نا کبھی بھی جا کے یہ نہیں بتائے گا کہ میں 10 کروڑ کما رہا تھا, میرا 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا اور میں 8 کروڑ بنا رہا ہوں اب, مگر میڈیا میں یہی آئے گا کہ بھائی اس بندے کا 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا, یار حالات برباد ہو گیا. یہ سب بکواس ہے یار, جس کو کرنا ہوتا ہے نا وہ کر لیتا ہے کہیں پہ بھی ہو وہ. اف یو ہیو ایکسیس ٹو اے لیپ ٹاپ, اف یو ہیو ایکسیس ٹو اے فون, آپ کر سکتے ہو. لوگ لٹرلی فیس بک پہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں, جانور 2 لڑ رہے ہیں اس کی کلپ ڈال رہے ہیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ہوتا ہے ایسے ویسے, جانور لڑے ہیں ان کی کلپ ڈال دی, اس سے پیسے کما رہے ہیں لوگ. تو طریقے بہت ہیں یار پیسے کمانے کے. بھائی ہمارے لیجن میں جو لوگ سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں, کوئی بندہ AI سے پیسے بنا رہا ہے. اب بہت سے لوگوں کو تو AI نہیں پتہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اتنی ڈیمانڈ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. ہر برانڈ جو ہے وہ اس چیز میں گھسنا چاہتا ہے پر گھس نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ ان کے لوگوں کو اس چیز کی نالج نہیں ہے, یا پھر وہ سسٹم یا وہ ڈیولپمنٹ جو ہے ان کو یوز کرنا نہیں آتی. اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہو, کتنا ٹائم لگے گا کہ آپ جو ہے کچھ AI کے کورسز لے کے سیکھ کے کسی برانڈ کو اپروچ کر کے ان کو ایک آفر دے کے ان کا کانٹینٹ بنا کے ان سے پیسے لے لو. کتنے برانڈ ہیں US, کینیڈا, پوری دنیا میں کتنے ایسے برانڈز ہیں, آن لائن برانڈ, جن کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نئے آئیڈیاز, کریٹیو آئیڈیاز اور نئی چیزیں سیکھ کے آئے ہیں, اور وہ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو $ڈالر میں پے کریں گے, آپ ہمیں کام کر کے دو. مگر we are too fucking lazy to go out and search some things and learn something new. کیونکہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں, ہم لوگ کمپلین باس بن کے ہی رہ جائیں گے کہ بھائی پاکستان کے حالات خراب ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. ابھی AI سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, آن لائن مارکیٹنگ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, فری لانسنگ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں. ابھی کتنے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو یہ تک نہیں پتا کاپی رائٹنگ کیا ہوتی ہے. ہمارے جو لیجن میں جو لوگ ہیں وہ کاپی رائٹنگ سیکھ کے بھی پیسے کما رہے ہیں.
تو پوری دنیا میں لوگ اس طرح کے ہیں بھائی. 16 سال کے بچے جو ہے نا پاکستان میں آن لائن ایک لیپ ٹاپ ایک وائی فائی کے ساتھ جو ہے وہ مہینے کے 25-30 ہزار روپے پیسے کما رہے ہیں. اور ایک 25 سال کا بندہ جو بولتا ہے یار میرے پاس ڈگری ہے یہ ہے مگر پاکستان کے حالات خراب ہیں تو مجھے یہاں سے پاکستان سے نکلنا ہے. گیپس آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے نا. اب ہم نے جیسے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا جب ہم کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ ویڈیو ایڈیٹر. ایگزیکٹلی. تو ویڈیو ایڈیٹر کو جب ہمیں ملا وہ ہمیں ویلیو پرووائڈ کر رہا تھا تو اس کو بھی فائنینشیل انسینٹیو دے رہے تھے ہم لوگ. اس کے پاس ایک اسکل تھی جس میں وہ اچھا تھا. وہ اسکل تو ماں کے پیٹ سے تو نہیں لے کے آیا نا. ایگزیکٹلی. آپ کو سیکھنی پڑتی ہے یہ چیزیں آپ کو. وہ اور صرف ہمارے پوڈ کاسٹ نہیں ایڈٹ کرتا تھا وہ, اس کے پاس اور بھی تھے لوگ جن کے لیے وہ کام کرتا تھا. تو وہی بات ہے نا, آپ ایک چیز سیکھو اس پہ آپ لگے رہو اور آپ اس کو فائنینشیلی انسینٹیوائز کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتا یار؟ مطلب یہ ہے کہ کسی کے انڈر کام کرنے کی جگہ ایک چیز سیکھو اور خود کے لیے کام کرو, اور آن لائن جا کے تم اپنے آپ کو بیچ سکتے ہو کہیں پہ بھی. فائیور ہو گیا, اپ ورک ہو گیا, ایسی ویب سائٹس پہ جا کے اپنی کوئی بھی اسکل جس چیز میں اچھے ہو نا بیچو. اگر شروعات کے اسٹیجز میں ہو تو تھوڑی کم پرائس رکھو, اوور ٹائم بلڈ کرو گے اور بہتر کلائنٹس آئیں گے. لوگ پاکستان میں اسٹاکس اور کرپٹو سے بھی پیسے بنا رہے ہیں. اسٹاکس میں جو ہے وہ کیا حساب کتاب ہے اسٹاکس کا کہ کس طرح ایک بندہ جو ہے پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اسٹاکس اور کرپٹو سے پیسے بنا سکتا ہے؟ اسٹاکس کا بیسکلی سب سے پہلے مطلب پتہ کرتے ہیں. اسٹاکس یہ ہوتا ہے انویسٹ کرنا کسی کمپنی میں شیئرس کے تھرو, اور اگر پروفٹ کمانا ہے یا تو پرائس اوپر جانے سے کما سکتے ہیں اور نیچے سے پرائس نیچے جانے سے بھی کما سکتے ہو. اب اس کا پورا کورس بندہ خرید سکتا ہے. بہت کورسز اویلیبل ہیں اسٹاکس کے لین دین. یوٹیوب پہ ویڈیوز ہوتی ہیں جس پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکنیکل انالیسس کس طرح کرنا ہے اسٹاک سے پروفٹ کمانے کا, اور پھر پرائس سمجھنی کس طرح ہے. ابھی میں اس میں نہیں گھسنا چاہوں گا, لیکن اسٹاک سے بھی بندہ بہت پیسے کما سکتا ہے. اتنی فری انفارمیشن, بہت انفارمیشن مل سکتی ہے. ابھی لاسٹ جو تم نے ٹریڈ ماری ہے کتنا پروفٹ ہوا ہے؟ میں ویک کے حساب سے بتاتا ہوں. ابھی مجھے اس ویک $20,000 اسٹاک سے صرف, اور 5 days پوزیشننگ. $20,000 in 5 days. یہ ہے پاور انٹرنیٹ کی, یہ ہے پاور ایک لیپ ٹاپ اور ایک وائی فائی کی. یہ بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے, سڑک پہ بیٹھ کے, کسی کیفے میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. تو بھائی کیسا لگا 5 دن میں $20,000 بنا کے؟ زیادہ کما سکتا تھا لیکن رک گیا. خیر گریڈ بھی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے, بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں پیسے کمانے کے. تو یار یہ کمپلینز وغیرہ کرنا چھوڑ دو کہ پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں اور جو ہے لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر, ڈر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کے دل میں اور یہ اور وہ. جس انسان کو کرنا ہوتا ہے نا وہ تو کہیں سے بھی کھوج کے نکال لیتا ہے اپرچونیٹی, مگر جس کو نہیں کرنا ہوتا وہ کیا کرے گا؟ کمپلین کرے گا. وکٹم مائنڈ سیٹ. جو بھی امیر ترین لوگ ہیں نا دنیا کے, کوئی بھی پریویلیج بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے. ان نے سب نے بولا ہے کہ میں محنت والے فیس کے تھرو گیا ہوں, میں نے دن رات لگائی ہے, میں آفس میں سوتا تھا, صوفے پہ سوتا تھا. میں شاہد انور پاکستانی کس حالات کے تھرو گیا؟ کہہ رہے سعودیہ میں پتہ نہیں کدھر کدھر کام کیا اگلے نے, تھوڑے ریالات کماتا تھا, وہاں سے پھر اس کو آئیڈیا آیا کہ بس پروڈکٹ بیچ. یہی تو ریزن ہے, تبھی تو وہ امیر ہیں, تبھی تو وہ ریٹین کر پائیں کیونکہ انہوں نے ارن کر کے بنایا. ایک دم سے ان کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ اس پوزیشن پہ ہوتے ہی نہیں. آج انہوں نے ریٹین ہی اس وجہ سے کیا کیونکہ انہوں نے پوزیشن ارن کی ہے, انہوں نے ٹائم, بلڈ, سویٹ, ٹیئرز لگائے ہیں اپنے, پھر اس پوزیشن پہ آئے ہیں. اور بات ویسے ادھر یہ بھی ہے کہ ایک آئیڈیا اتنا کریٹیو نہیں ہونا چاہیے. کریٹیوٹی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی محنت ہے. تو اگر ایک بندہ صرف پروڈکٹ بیچنا ہے, وہ ایک آئیڈیا آ رہا ہے دماغ میں, اس پہ محنت کرے تھوڑی, اور پھر پرائسنگ ایک ایسی سیٹ کرے, ایک پلیٹ فارم بنائے جہاں پہ پروڈکٹ بیچ سکتا ہے, تو یار ایک چیز پکڑ لو اور اس پہ لگے رہو. لوگ جو بول رہے ہیں ان کو بولنے دو, بس لگے رہو اس چیز پہ, کرتے رہو. ایک اسپائک آئے گا ایک دم سے. جس کیپ شوئنگ اپ ایوری ڈے. ایک چیز پکڑ لو اور ڈسٹریکٹ نہیں ہو کہ یار میں یہ بھی کر لیتا ہوں, میں وہ بھی کر لیتا ہوں. ایک چیز پہ بس لگے رہو. یار اگر لوگوں کو ویسے اندازہ ہو جائے نا پیسے کمانے کی جو اسٹریم ہے بہت آسان ہے, تو وہ حیران ہوں گے. ان کو اتنی سال ڈگری کرنی پڑتی ہے, 5-4 سال ڈگری پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر ایک فکسڈ انکم پہ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اسٹاکس کی بات کی ہے, میں نے تم لوگوں کی طرح ہی ایک اسکل سیکھی ہے, لیکن میں اس کو انکریز کر سکتا ہوں انکم کو اوور ٹائم. تمہیں کسی کے نیچے جو ہے خچل خواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جب چاہو جہاں چاہو, تمہارے پاس جیوگرافیکل فریڈم ہے. جو بندہ آن لائن کام کر رہا ہے اس کے پاس ٹائم فریڈم ہے, اس کو اپنی روح بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ بولیں گے کہ روح بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کسی کے نیچے کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو, کہیں نہ کہیں تو آپ نے بھی بیچی ہے نا اپنی روح. ایسے تو نہیں آپ کسی کے تھلے لگ کے کام کر رہے ہو. آپ کو اپنی فریڈم جو ہے وہ دینی پڑتی ہے کسی کے ہاتھ میں, تبھی آپ کسی کے نیچے بیٹھ کے کام کر سکتے ہو.
اور وہ بندہ آپ کو کبھی بھی گرو نہیں ہونے دے گا. ابھی جتنے بھی لوگ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ایک سوال ہے کہ بھائی ایک بات بتاؤ ذرا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے پوری زندگی بھی اگر لگا لو کسی کمپنی میں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا باس کبھی آپ کو اتنے پیسے پے کرے گا کہ آپ اس کے گھر کے برابر میں گھر لے سکو, یا اس کے جیسی گاڑی لے سکو, یا اس کے جیسا لائف سٹائل رکھ سکو؟ کبھی بھی نہیں. جب آپ مر جاؤ گے نا 1-2 دن بعد آپ کی پوسٹ کی وہ جاب ایڈ لگ جائے گا کہ بھائی ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں, تو کیا فائدہ؟ بھائی آپ کو ہٹا کے 2 رکھ لیں گے وہ. پاکستان کی یوتھ جو ہے نا, پاکستان کا فیوچر ہے, تو اس لیے پیسے کماؤ ڈھیر سارے, ایک چیز سیکھو, پیسے کماؤ. پاکستان سے بھاگنا ہے, پیسے کما کے بھاگو. جب ڈھیر سارے پیسے کما لو گے نا, اور بھی باہر جا کے پاکستان واپس لے کے آؤ وہ پیسے. ایگزیکٹلی. جو اوورسیز پاکستانی ہیں, پاکستان اوورسیز پاکستانی کی بھی بات نہیں کرتے, چل جو باہر کی ملک ہیں, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا آ کے؟ کرپشن. صحیح ہے, اور کیا وجہ ہے؟ مجھے تو کرپشن سمجھ آتی ہے. کرنسی ویلیو. تو تم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ ہماری یوتھ اگر باہر جاتی بھی ہے, صحیح ہے, ان کو واپس پاکستان, کیونکہ یار پاکستان کا برانڈ ہمیں صحیح کرنا ہے. پاکستان کا برانڈ بہت خراب ہے باہر کی دنیا میں, تو یوتھ ہی ہے جو کر سکتی ہے اب. اور یہ جو چڑھی ہے نا بہت سے لوگوں کو کہ ہم جو ہے سسٹم بدل دیں, اور ہم پاکستان کی جو ہے وہ ساری کرپشن ختم کر دیں, اور ہم دھرنوں میں چلے جائیں, اور ہم ٹائروں جلا دیں اور شیشے توڑ دیں, بھائی اس سے کچھ نہیں ہونا. اپنی زندگی پہ دھیان دو. بیوقوفی ہے یار. ویسے کرپشن کی بات جب چھڑی گئی ہے, سب سے زیادہ کرپشن کون سی کنٹری میں ہے دنیا میں, پتہ ہے؟ آئی تھنک ساؤتھ افریقہ میں. یو ایس میں بھی بائیڈن جو ہے وہ بھی بہت کرپٹڈ ہے بندہ. مطلب یہ جو کنٹریز ہیں نا, ٹروڈو ہو گئے اور بائیڈن ہو گئے, یہ خود کرپٹڈ لوگ ہیں. کرپشن مطلب بیسکلی دنیا میں ہر جگہ ہی ہے, مگر ہمارے پاکستان میں وہ ہر جگہ ہی دکھائی جا رہی ہے, سارے جو ہے میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ. مگر باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, باہر کے ملکوں میں سارے نیوز چینل کنٹرولڈ ہے, سارا سوشل میڈیا کنٹرولڈ ہے. وہاں پہ جو آپ کو دکھانا ہے نا وہی آپ کو دکھایا جاتا ہے, الگ سے کوئی چیز نہیں آپ کو دکھائی جاتی کہ جو اصل میں یہاں کی ریئلٹی ہے. اور دوسری بات, ہم جو ہے وہ تھوڑا ٹاپک سے ڈیویٹ ہو گئے. پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ امیزون FBA سے $20,000 پر منتھ بنا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ بیکار طریقے کے کورسز بھی بیچ رہے ہیں کہ بھائی آ جاؤ, اور جو ہے اسی کورس یہ تم کس کو کال آؤٹ کر رہے ہو؟ ہیں کچھ لوگ جو پاکستان میں امیزون FBA کے کورسز بیچ رہے ہیں. گول ان کا یہی ہے کہ پہلے لوگوں کو کورسز میں انرول کرواؤ, ٹھیک ہے, پھر ان کو بتاؤ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ نے ہمارے لیے جو ہے پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے. وہ پروڈکٹ ریسرچ کریں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور ان کو جو اس کا کمیشن جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ تو ان کو گھنٹہ نہیں ملنا. یہ کس کو کال آؤٹ کر رہے ہو تم؟ بس ہیں کچھ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. وہ ہمیں بھی بتاؤ یار, کون ہے پاکستان میں امیزون FBA چلانے والا؟ تمہارا تھا نا کوئی جاننے والا؟ نہیں میرا تھا, تم کہہ رہے تھے اس دن. ہاں, وہ میرا ایک دوست تھا جو کیا کہتے ہیں سنی علی کے پروگرام میں تھا, تو وہ اپنا ایکسپیرینس مجھے بتا رہا تھا بیسکلی کہ وہاں کیا ہوتا ہے, کس طرح چلتے ہیں, لائک اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں ان سے کیا مطلب کروایا جاتا ہے بیسکلی. مطلب ان سے پروڈکٹ ریسرچ کرواتا ہے. بیسکلی یہ ہے کہ ان کا جو ہاں, تو ان کی فیس ہی تو ہے 1.5 لاکھ روپے نا. تو کس چیز کی فیس؟ آپ کو پروگرام کی فیس 1.5 لاکھ روپے گھسنے کے لیے. ہاں ایگزیکٹ. ون ٹائم یا مہینے کی؟ نہیں 1 ٹائم ہے, لیکن لائک 6 سے 8 مہینے کی فیس ہے آئی تھنک, رائٹ. تو پھر اس کے علاوہ لائک اسٹوڈنٹس کا انرول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پروڈکٹ ریسرچ وغیرہ کرواتے ہیں, مارکیٹنگ کا بھی سارا کام اسٹوڈنٹ سے کرواتے ہیں اپنا. اور جو پروڈکٹ جیسے فار ایگزامپل کسی ان کے اسٹوڈنٹ نے اگر کوئی وننگ پروڈکٹ نکال لیا جن کو لگتا ہے کہ لائک دس ول میک دیم گڈ منی, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کا آئیڈیا لیتے ہیں, آبویسلی پیٹنٹ فائل کرتے ہیں, پیٹنٹ فائل کر دیں گے تو ان کے پاس رائٹ ہے پروڈکٹ بیچنے کا, اور کینڈی پکڑا دیں گے. ایگزیکٹلی, اس کو کینڈی پکڑائیں گے, ٹھیک ہے, وہ پروڈکٹ کا پیٹنٹ لیں گے اور اس کو US میں بیچیں گے, $1000 ملینز کمائیں گے, اور اس کو پکڑا دیں گے کینڈی, اس کو پکڑا دیں گے, یہ لو برو تمہیں $25,000 روپیز ایشی کرو جا کے, $25,000 کما کے $25,000 دے. گڈ بزنس. یہ ماشاءاللہ اتنے تو ہمارے ہیلپ فل ہے نا پاکستانی, ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں کوئی موقع کسی کو چوس کے نکالنے کا. کہ بھائی ہمارے پاکستانیوں کی بڑی ایک اچھی مثال ہے کہ ایک بکٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر کچھ کیکڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کریبز ہوتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کریب جو ہوتا ہے نا وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نا اس بکٹ سے باہر نکلنے کی, تو ماشاءاللہ سے ہمارے جو پاکستانی دوسرے ہیں نا, جو دوسرے کیکڑے ہیں, وہ اس کو ٹانگ پکڑ کے نیچے کر دیں گے کہ بھائی ہم تو جا نہیں رہے, تو کیوں نکل رہا ہے یہاں سے. تو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اور اتنی اچھی ہماری یونٹی ہے کہ ہم تو جو ہے وہ گوروں کو تو بعد میں کھائیں گے, ہم تو پہلے اپنے والوں کو تو کھا کے فارغ ہو جائیں
کہ کس طرح میں اگلے بندے سے جو نا پیسے نکلوا کے اس کو چوس کے چھوڑ دوں وہاں پہ. اب 1.5 لاکھ روپے اگر ہم بات کریں سنی علی کے پروگرام کی, 1.5 لاکھ روپے یار ایک بندہ جو اپنی فیملی سیٹ کرنے کا سوچ رہا ہے یا اپنی زندگی میں کچھ ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے کہ بہت پریشان ہے وہ پاکستان کے حالات سے, وہ 1.5 لاکھ روپے کہاں سے لائے گا؟ کہیں سے نہیں لا سکتا. کہاں سے لا سکتا ہے؟ اب جو سمجھدار بندہ ہوگا اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار میرے پاس ضروری نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کام کروں, جاب پہ جاؤں, روز ذلیل ہوں صبح. میرے پاس اور بھی طریقے ہیں پیسے بنانے کے. اور میں نے آج کل یہ بھی دیکھا ہے پاکستان میں اب جو ٹریڈیشنل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہی چلتا ہے پاکستان میں کہ مرد باہر جاتا ہے کماتا ہے اور عورت گھر دیکھتی ہے. لیکن اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ کہ عورتوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ امیزون ایک ان کے پاس ہے, گھر بیٹھے ایک اپرچونیٹی ہے. تو سنی علی کے کورسز جو ہیں عورتیں بہت زیادہ ہیں ان میں, ورکنگ ہاؤس وائفز جو یہ کام کر رہی ہیں کیونکہ جسٹ ٹو میک اینڈز میٹ. اور جس کا اگر ہاتھ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو پکڑ لیا. اب جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے ادھر ادھر. اچھا پتہ ہے کیا, اب یہ جیسے تم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا کسی ایسے انسان کو جو لیزی ہو. اوپر والے نے ایک انسان کو بنایا ہے بڑی بڑی چیزیں کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے یہ اپنے لیے تھوڑی بنائی ہے, انسانوں کے لیے بنائی ہے یہ دنیا. جو پہاڑ کھڑے کیے ہیں, پانی ہے, گولڈ ہے, اس میں سلور ہے, جو کچھ بھی انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنایا ہے کہ بھائی تو کر, پوری دنیا کون کر, دے دیے میں نے تجھے. مگر لوگ کیا ہے نا, لوگ لیزی ہیں, ٹھیک ہے. ان کو ادھر ادھر ہاتھ پیر نہیں مارنے, ٹھیک ہے. ان کو نئی اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈنی. ان کو جو پتہ ہے, جتنا پتہ ہے بس اسی سے وہ مل جائے جو ہمیں چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو آپ نے کبھی کی نہیں ہوتی یا سیکھی نہیں ہوتی یا آپ کو بتائی بھی نہیں گئی ہوتی اکثر کیسز میں. اب یہ جو ہے اے آئی کی اگر ہم بات کریں تو اے آئی سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. امیزون ایف بی اے سے لوگ پیسے کما رہے ہیں, ڈراپ شپنگ سے لوگ پیسے کما رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں یار ان کو بزنس کی نالج تک نہیں تھی اور ماشاء اللہ وہ مہینے کے نا $10,000 $15,000 آرام سے کما رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. کیسے یار خیر آرام سے تو نہیں ہوتا, اٹس اے پروسیس. اب اٹ ٹیکس اے سرٹن مائنڈ سیٹ. صحیح ہے. اگر آپ نے کوئی چیز سیکھ لی, کورس سیکھ لیا, بھائی میں پروڈکٹیو ہوں بہت, میں نے کورس سیکھ لیا ہے, آپ اگر اس کو اپلائی نہیں کرے, آپ اپلائی کر بھی رہے ہو, اگر آپ نے مہینہ اس پہ محنت کی ہے اس کے بعد آپ واپس ٹھوس ہو گئے. یار مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگ ٹھوس ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کورس کی بھی نہیں ضرورت. اگر بندے کو ایکشن سے بھی بندہ سیکھ سکتا ہے. صحیح بات ہے. اسٹریٹ ایکشن کہہ رہے ہیں نا تو مطلب کہ ایکشن لینا شروع کر دے. اب جو اسٹاکس کرتے ہیں ضروری نہیں سب نے کورس کیا ہے, وہ بس لگے ہوں شاید لیپ ٹاپ کے سامنے روز خود ہی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, اور پھر اپنی ایکسپلوریشن سے سیکھ گئے, اور پھر پیسے ڈالے, اور پھر لوز کیا, اور پھر سیکھے. اس طرح نہیں کرنا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مائنڈ سیٹ. آپ کا ایک ریزیلینٹ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ اگر ٹھوکر کھا بھی رہے ہو, اگر آپ کو ریزلٹس نظر نہیں بھی آ رہے, آپ تب بھی لگے ہوئے ہو. آپ پتہ کیا, میری خیر پاکستانیوں کو ایک جو میں ایک واحد ایڈوائس دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے نا کان اور آنکھیں بند کر لو. یہ جو لوگ بول رہے ہیں نا کہ جو ڈر ہے اور مارکیٹ ابھی اچھی نہیں ہے, بزنس سٹارٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ سیچوریٹڈ ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ اسکیم ہے, ٹھیک ہے, اس کے گروپ کی سبسکرپشن نہیں لو, الفا لیجن جوائن نہیں کرو. یہ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا ابھی اس ٹائم پہ, یہ جو نا ان سے آپ اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لو. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بارات وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ گھوڑی ہوتی ہے نا, وہ جب بارات میں گھوڑی کو لے کے آیا جاتا ہے تو اس کے نا یہاں پہ ایسے پٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس لیے باندھے جاتے ہیں تاکہ وہ گھوڑی جو ہے نا ڈسٹریکٹ نہ ہو. پٹاخے پھٹ رہے ہوتے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھوڑی جو ہے نا اپنے سیدھے ایک راستے پہ چلتی رہے. تو بھائی آپ کو بھی جو ہے نا وہ گھوڑی کی طرح اپنے یہاں پہ بلاکیج لگانی پڑے گی کہ مجھے یہاں کی نہیں سننی, مجھے وہاں کی نہیں سننی, اور مجھے وہ کرنا ہے جس چیز پہ میرا فوکس ہے. فوکس آپ کا ہونا چاہیے کہ مجھے اس ٹائم پہ اچھے خاصے پیسے کما کے پاکستان سے باہر کس طرح نکلنا ہے اور اپنی فیملی کو ایک اچھی لائف کس طرح دینی ہے.